امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کی ہم کونوں پہ فاتحہ لگواتے ہیں۔ اسی خاندان کے بارے میں اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم آپ صحابت دیکھیں، پنجتن پاک کے گھر کے جتنے شہزادے ہیں ان کے اندر صبر دیکھیں، کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو امام حسین کا صبر نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کے اندر سخاوت نظر آتی ہے، تو کیوں سخاوت نہ ہو یار؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر بھی وہ سخاوت تھی، اسی لیے نسلوں میں بھی سخاوت چلی آ رہی ہے، نسلوں میں صبر چلتا آ رہا ہے۔ آپ نے بھی نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں پنجتن پاک کے کہ کھانے کے وقت اگر کسی فقیر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نام پر دے دے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آگے کا کھانا فقیروں کو دے دیا۔ یہ سخاوت تھی یار، اور سب نے کیا، سخاوت دکھائی۔ تو وہی خون دوڑ رہا ہے آج پنجتن پاک کے شہزادوں کے اندر، جیسے والدین نے صبر کیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ صبر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے رہو، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے۔ سخاوت کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ سخاوت کرو، غریبوں کو سمجھو، فقیروں کو کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ وہی شہزادے ہیں جن کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے نام سے ہم کنڈے کرتے ہیں، کوڑیاں کرتے ہیں۔ اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب، لیکن ہماری قوم کو تو یہ نام یاد نہیں رہتا، بس کنڈوں کا چاند دکھ گیا۔ چلو اللہ کا یہ شکر کم سے کم چاند کا نام تو لیا کہ چاند دکھ گیا، چاند کنڈوں کے ذریعے یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اب غور کریں، آپ سخاوت دیکھیں کس کی؟ امام جعفر صادق۔ صادق کا معنی یار سچا ہے، آپ سچے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ایک رسول سے اعلیٰ بنایا، پوری دنیا سے اعلیٰ بنایا، اس لیے ہمارے حضور سچے تو ان کی اولاد بھی سچی۔ 5 تاجر سے کپڑا بیچنے کے لیے گئے، توجہ کریں آپ شان دیکھیں یار، آپ عظمت دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ سخاوت دیکھیں۔ 5 تاجر جیسے کپڑا بیچنے کے لیے گئے، 1000 درہم کا کپڑا بکا، اور بکنے کے بعد میں اپنے دوستوں سے کہا یار میں کہاں ٹھہروں، میرا تو کپڑا بک چکا ہے۔ جو 4 ساتھی تھے بولے یار ہمیں تو ابھی بیچنا ہے، تو کہا کہاں رکوں؟ کہا یار 1000 درہم ہے، کہیں چر نہ جائے، ایسا کر سامنے مسجد ہے گی جو سامنے تو ٹھہر جا، ہم کپڑا بیچ کر کے تیرے پاس آ جائیں گے، ورنہ تو ہمارے پاس آ جانا، ہم وہاں ملیں گے۔ اب جیسے ہی یہ 1000 درہم جس شخص کے پاس تھے، جیسے مسجد میں پہنچا تو ایک حسین و جمیل چہرے سے نور برس رہا تھا، زبان پر اللہ کا ذکر تھا، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین کے پرپوتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آج ہم کنڈے کرتے ہیں یار، کنڈے کبھی ان کی شان کو ہم نے پہچانا، کبھی ہم نے ان کی سیرت کو پڑھا، کبھی ہم نے ان کی عظمت کو جانا، کبھی ان کی ہم نے سخاوت دیکھی۔ کنڈے کرنے کے بعد میں تو گالی بکرا ہے، فاتحہ روز لگوائے گا، نماز ایک ٹائم کی نہ پڑے گا۔ امام جعفر سے بہت محبت، یاد رکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تب مانی جائے گی
جب تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اور سن، نہ میدان محشر میں یہ تیرا کونڈا کرنے کام آئے گا، نہ خواجہ کی چھٹی کام میں آئے گی، نہ تو نے جو غوث اعظم کے نام سے جو بھگونے بنوائے ہیں بریانی کے، نہ یہ کام آئیں گے، نہ تجھ سے کونڈوں کو سوال ہوگا، نہ تجھ سے چھٹی کا سوال ہوگا، نہ بڑی 11ویں کا سوال ہوگا۔ ہمارے تمہارے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں اگر سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہوگا۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آمینہ کے لال کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، ہمارے رسول کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آقا نے فرمایا کہ میدان محشر میں نماز کا سوال ہوگا تو ہوگا۔ بہرحال بات بہت لمبی پہنچ رہی ہے، آپ دیکھیں یہ پہنچا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول تھے اللہ کی عبادت میں، اس کو نیند آ گئی، اپنے پاس رکھ کر کے سو گئے، 1000 درہم تھے، آنکھ کھلی تھیلی غائب، گھبرا گیا کہ میں نے تو بڑی محنت سے پیسہ کمایا، بالکل گھبرا گیا۔ امام جعفر صادق کے پاس پہنچا، کہنے لگا اے نوجوان لاؤ میرے درہم دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تو خود ان کا نام ہی سچا ہے، بھائی صادق کا معنی سچا تو وہ بھی سچے ہیں چونکہ پنجتن پاک کے شہزادے ہیں۔ کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں نے تمہارے درہم نہیں چرائے۔ جب اس نے الزام لگانا چاہا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھہر۔ گھر پہنچے، 1100 درہم لائے، کہا لے پکڑ، 1000 درہم وہ ہیں جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، اور 100 درہم کا میں تجھ کو انعام دیتا ہوں۔ اب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے ساتھی اس کو دیکھ کر کے کہنے لگے یار تو کیسے سوتا ہے، تیری 1000 کی درہم کی تھیلی الگ پڑی تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو میں اٹھا کر لے آیا، اس لیے کہیں کوئی چرانا لگے۔ اب یہ زارو قطع ہونے لگتا ہے، سبب پوچھتے ہیں اس کے ساتھی، تو 4 ساتھی تھے، سبب پوچھتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا جو ایک اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میں نے اس پر الزام لگا دیا، اس نے مجھے 1100 درہم اس نے اپنے گھر سے لا کر دیے، سو مجھے انعام میں دیے ہیں، چلو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں، مسجد میں آتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، میرا ساتھی میری 1000 کی جو تھیلی تھی درہم کی وہ پہلے لے گیا تھا، حضور میں نے تم پہ الزام لگایا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہمارے گھر کا یہ طریقہ ہے، جو ہم دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، جو ہم دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، اسے لے جا اور اپنے بچوں میں خرچ کر دینا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ پھر آپ پہنچے، 400 درہم اور لائے، جو 4 ساتھی تھے 4 کو 100 درہم دیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کے لیے اور کہا آؤ میرے گلے لگ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ امام جعفر صادق کی تاریخ تو پڑھیں، ہم ان کی سیرت کو تو پڑھیں، ہم ان کی عظمت کو تو پڑھیں، ہم ان کی شان کو تو پڑھیں، اور یہ شان والے شہزادے کون ہیں؟ امام حسن، امام حسن کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شہزادے ہیں۔ اسی خاندان کے بارے میں تو بریلی کے رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تمہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔